لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، ترکنا ہم نے ترک کر دی، ہم نے چھوڑ دی، منہا اس سے یعنی اس بستی سے، آیتم بینہ روشن نشانی، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، وَإِلَى مدینہ اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے قومی بھائی، شعیب کو بھیجا، فقال یا قوم اس نے کہا اے میری قوم، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ورجو اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو یوم الآخرہ آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض اور زمین میں نہ پھرو مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، رجفت زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین فاصبحوا تو صبح کے وقت وہ رہ گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے اپنے گھروں میں رہ گئے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے اس بستی والوں میں روشن نشانی کو باقی رکھا، اور بے شک ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی میں روشن نشانی کو باقی رکھا، ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے روشن نشانی کو باقی رکھا جو اپنی عقل اور غور و فکر کرنے میں استعمال کرتے رہتے ہیں، غور و فکر کرنے میں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ اس نشانی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ روشن نشانی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ویران مکان ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس قوم کا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ روشن نشانی سے مراد وہ پتھر ہیں جو ان پر برسے تھے اور ان پتھروں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ عرصہ دراز تک باقی رہے اور حضور کے صحابہ نے انہیں دیکھا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو جو پتھر لگے تھے، ہر پتھر پہ نام لکھا تھا، اور حضور کے زمانے تک وہ پتھر اسی طرح پڑے رہے، صحابہ نے بھی اور حضور نے بھی ان پتھروں کو دیکھا تھا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ انہوں نے اسے جھٹلایا، انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت شعیب علیہ السلام کو یاد کریں جنہیں ہم نے ان کے ہم قوم مدین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے میری قوم صرف اللہ کی بندگی کرو اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے ایسے افعال بجا لاؤ جو آخرت میں ثواب ملنے اور عذاب سے نجات حاصل ہونے کا باعث ہوں، اور تم ناپ تول میں کمی کر کے مدین کی سرزمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے فساد سے باز نہ آئے، تو انہیں زلزلے کی صورت میں اللہ کے عذاب نے آ لیا، یہاں تک کہ ان کے گھر ان کے اوپر گر گئے، اور صبح تک ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال مردے بے جان پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور ہم نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا اور ان کی رہائش کے مقامات تمہارے لیے ظاہر ہو چکے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا، حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو ہلاک کیا، اور اے مکہ والوں ان قوموں کا ہمارے عذاب سے ہلاک ہونا تمہارے لیے اس وقت ظاہر ہو چکا جب تم اپنے سفروں کے دوران حجر اور یمن میں موجود ان کی رہائش کے مقامات سے گزرے ہو، اور شیطان نے ان قوموں کے کفر اور گناہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا، حالانکہ وہ لوگ سمجھدار تھے، عقل رکھتے تھے اور حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عقل اور انصاف سے کام نہ لیا اور باطل پر ہی قائم رہے۔
وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ یعنی قارون، فرعون اور حامان کو اللہ نے ہلاک فرمایا، اور بے شک ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا، اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے کہ ہمارے عذاب سے بچ سکتے، بلکہ ہمارے عذاب کا حکم ان تک پہنچ کر رہا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وقارون و فرعون و حامان سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا، یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو صرف زکوٰۃ کا انکار کرتا تھا، فرعون اور حامان کے ساتھ ذکر فرمایا جو سارے دینی امور یعنی توحید، نبوت وغیرہ کا انکار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کرنے والا ویسا ہی کافر ہے جیسے ساری باتوں کا منکر کافر ہے۔ یعنی بندہ ساری باتیں مانتا ہے، ایک نماز کا انکار کر دے، صرف زکوٰۃ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، کسی بھی ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار کر دے، وہ ایسا ہی ہے جس نے ساری دین کا انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے منکروں پر جہاد کا حکم دے دیا، اور مسلمہ کذاب کی قوم پر جہاد فرمایا، کیونکہ وہ مسلمہ کو نبی مان کر مرتد ہو گئے تھے۔ یہاں قارون کا ذکر پہلے اس لیے فرمایا کہ وہ خاندانی شریف تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ ہو تو نسبی اور خاندانی عزت اور شرافت عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے کفار قریش کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تم ابراہیمی ہونے پر فخر نہ کرو بلکہ ایمان لاؤ، ورنہ عذاب کے لیے تیار رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔